محبت کے 40 اصول از شمس تبریزی۔ ترک مصنفہ بنام الف شفق کا ناول 40 رولز آف لو ہے، جس میں مولانا روم اور شمس تبریزی کی ملاقات اور دونوں شخصیات پر اس کے اثرات کو عمدہ پیراہے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ 40 اصول دراصل شمس تبریزی کے اقوال ہیں۔ سارے کے سارے اصول ان دونوں ہستیوں کے باہمی مکالمے پر مشتمل نہیں ہیں۔ ناول نگار نے اقوال کو ناول کے بعض دوسرے کرداروں کے ساتھ بھی شمس تبریز کی ہونے والی گفتگو میں پرویا ہے۔ ترجمہ محمود احمد غزنوی۔ نمبر 11، جس طرح ایک ماں کو بچے کی پیدائش کے لیے درد و کرب کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکالیف سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ایک دن کو اپنی روشنی پوری شدت کے ساتھ بکھیرنے کے لیے شدید گرمی اور حدت برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ نمبر 12، محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ راہ عشق میں ایسا کوئی مسافر نہیں جسے اس راہ نے کچھ نہ کچھ پختگی عطا نہ کی ہو۔ جس لمحے تم محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہو، تمہارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناقص شیوخ پائے جاتے ہیں۔ تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف و توصیف کا تقاضا کرے گا، بلکہ اس کے برعکس وہ تمہیں تمہاری اصل اور حقیقی شخصیت سے متعارف کروائے گا۔ سچے اور کامل مرشد تو کسی شیشے کی مانند شفاف ہوتے ہیں تاکہ خدا کا نور ان میں سے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے۔ نمبر 14، زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے، اس کے استقبال کے لیے تیار رہو۔ اس کی مزاحمت مت کرو، بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے۔ اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتہ کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت۔ نمبر 15، ہر انسان ایک تشنہ تکمیل فن پارہ ہے، جس کی تکمیل کے لیے خدا ہر انسان کے ساتھ داخلی اور خارجی طور پر مصروف کار ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی سطح پر معاملہ کرتا ہے، کیونکہ انسانیت ایک بے حد لطیف اور نفیس مصوری کا شاہکار ہے، جس پر ثبت کیا جانے والا ہر ایک نقطہ پوری تصویر کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ نمبر 16، ایک بلند و برتر ذات اور ہر طرح کے نقص سے پاک خدا سے محبت کرنا بظاہر تو آسان سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ انسان اپنے ابنائے جن سے محبت کرے، جن میں ہر طرح کی کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھو کہ انسان اسی کو جان سکتا ہے جس سے وہ محبت کرنے پر قادر ہو۔ محبت کے بغیر کوئی معرفت نہیں ہوتی۔ جب تک ہم اللہ کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے، تب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکیں اور اس کو جان پائیں۔ نمبر 17، اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی، اور وہ ہے نفس اور تعصب کے دھبے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ تم ترک دنیا سے اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کا تزکیہ تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قلب کا تزکیہ صرف محبت سے ہی ہوگا۔ نمبر 18، پوری کی پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ تم اور تمہاری ارد گرد جو کچھ تمہیں دکھائی دیتا ہے، تمام چیزیں خواہ تمہیں پسند ہوں یا نہ، تمام لوگ خواہ تم ان کے لیے رغبت محسوس کرتے ہو یا کراہت، یہ سب کے سب تمہارے اپنے اندر کسی نہ کسی درجے میں ملیں گے۔ چنانچہ شیطان کو باہر مت دیکھو، بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کا کوئی ایسا غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ اگر تم پوری محنت اور دیانت سے کبھی اپنی ذات کے روشن اور تاریک گوشوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ، تو تم پر ایک عظیم اور برتر شعور کا دریچہ کھلے گا۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھی جان لیتا ہے۔ نمبر 19، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ کو اور رویے کو تبدیل کر دیں،
تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہو۔ جب تک تم اپنے آپ سے پورے خلوص اور پوری طرح محبت کرنا نہیں سیکھتے، بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو، اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کانٹے کے لیے بھی شکر گزار رہو جو تمہارے راستے میں پھینکا جائے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر عنقریب پھول بھی نچھاور ہوں گے۔ نمبر 20، اس بات پہ پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا، بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو۔ یہی تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہر شے کو اپنے قدرتی انداز میں کام کرنے دو، اور تم دیکھو گے کہ راستہ خود بخود کھلتا جائے گا۔ بہاؤ کے ساتھ مت بہو، بلکہ خود ایک لہر بن جاؤ جس کا اپنا ایک بہاؤ ہوتا ہے۔